السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 87-88 یعنی 87 اور 88 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا ذکر کیا ہے جہاں پر جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذنون کہہ کر کے مخاطب کیا ہے۔ ذنون کا مطلب ہوتا ہے مچھلی والے، اور یہ سیدنا یونس علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے، یونس بن متہ۔ سامعین اکرام، یونس علیہ السلام کا ذکر خیر اس قرآن کریم میں ایک مرتبہ یہاں پر ہے، دوسری مرتبہ سورۃ الصافات آیت نمبر 139 سے لے کر کے 148 تک، اور تیسری مرتبہ اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر سورہ قلم آیت نمبر 48 سے لے کر کے 50 میں، ان تین مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر خیر ذرا تفصیل سے کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں سورہ یونس بھی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً ان کا ذکر کیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین مقامات پہ سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سامعین اکرام، یونس علیہ السلام کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذنون مخاطب کرتے ہوئے، اور سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے صاحب الحوت۔ ذنون کا مطلب بھی ہوتا ہے مچھلی والے، اور صاحب الحوت کا مطلب بھی ہوتا ہے مچھلی والے، لیکن حوت کا جو لفظ ہے یہ کامن ناؤن ہے جس کو کہتے ہیں اس میں جنس، یعنی بڑی چھوٹی موٹی جیسی بھی مچھلیاں ہوں، جس کلر کی بھی مچھلیاں ہوں، ان تمام کے لیے حوت کا لفظ قرآن کریم کے اندر بھی اور عربی زبان کے اندر بھی آیا ہے۔ اور یہاں پر جو ذنون ہے، نون کہتے ہیں ویل مچھلی کو، جو سب سے بڑا مچھلی ہوتا ہے، ویل مچھلی جو کسی بھی چیز کو فوراً نگل لیتا ہے، آدمی کو بھی نگل لیتا ہے، بڑے بڑے جو ہے سامان کو نگل لیتا ہے، ویل مچھلی، اس کو کہتے ہیں نون۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں ان کا قصہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نینوا نامی بستی کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے میں ایک شہر ہے نینوا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ گئے وہاں پر لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا، توحید کی تعلیم دینا شروع کی، تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر پر اصرار کیا کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ سمجھاتے رہے، بار بار سمجھایا، کئی بار سمجھایا، لوگوں نے سیدھے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب سیدھے ماننے سے انکار کیا تو سیدنا یونس علیہ السلام ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر کے عذاب کا الٹیمیٹم دے کر کے نکل گئے، کہا کہ تم لوگوں پر 3 دن کے اندر میں عذاب آ جائے گا۔ نکلے اور چلتے چلے گئے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی یاد کیجئے جب وہ نکل کھڑے ہوئے غصے کی حالت میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خطاب سے کوئی بھی آدمی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی نہیں تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یونس علیہ السلام کیسے انسان تھے کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا اور پھر بھی ایسے نکلے کہ ان کو لگا کہ اللہ پکڑے گا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے کا یہ ایک انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کا ایک انداز ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کسی کی پکڑ نہ کرے گا۔ وگرنہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یونس بن متہ کے اوپر مجھ کو فضیلت دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یونس بن متہ مجھ سے بھی زیادہ فضیلت والے، حالانکہ آل ان آل فضیلت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو مناسب نہیں ہے کہ وہ یونس بن متہ کے اوپر مجھ کو فضیلت دے، کیونکہ وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے۔ گئے سمجھایا لوگوں کو، نہیں سمجھے تو غصہ آ گیا، ان کو غصہ آیا
تو اللہ نے ان کی پکڑ بھی کی، کیونکہ نبی کریم یا کوئی بھی نبی جب ان سے کوئی چوک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ہی ان کو نصیحت کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں سے چوک ہوگی، اللہ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے، اللہ ہو سکتا ہے کہ اس چوک کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھے، لیکن نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ جب بھی کبھی وہ ٹریک سے نیچے اترنے کی بات ہوتی ہے بتقاضۂ بشریت، تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً روک دیتا ہے۔ اسی لیے نبیوں کو معصوم کہا گیا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ جیسے وہ ناراض ہوئے اور قوم کے لوگوں کو الٹیمیٹم دیا کہ 3 دن کے اندر میں عذاب آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے ان کو نصیحت کرنے کے بارے میں ہو گیا فیصلہ کہ اب ان کی نصیحت ہوگی۔ نکلے اپنے قوم سے اور گاؤں سے باہر نکلے، وہ فوراً قوم سے اور گاؤں سے باہر نکلنے کے بعد سیدھے چلے گئے دریا اور سمندر کے کنارے۔ ایک کشتی بالکل تیار تھی جانے کے لیے، اس کشتی کے اوپر سوار ہو گئے، سوار ہوئے کشتی کے اوپر، کشتی چل پڑی۔ ادھر قوم کے لوگوں کو جو ہے الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ ان قوم کے ساتھ کیا ہوا اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، البتہ سورہ یونس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے قوم کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کی تنبیہ کی، کیسے ان کی نصیحت کی۔ جیسے ہی وہ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی سارے سواریوں کو لے کر کے بالکل بیچ سمندر میں جب چلی گئی تو کشتی ڈگمگانا شروع ہو گیا، اوور لوڈ ہو گیا۔ لوگوں کو لگا کہ اوور لوڈ ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں، ایک آدمی اگر اس میں سے نکال دیا جائے تو سارے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں خیال آیا اور کشتی والے کے دل میں بھی خیال آیا۔ سارے لوگوں کا نام لکھا گیا پرچی کے اوپر اور قرآن اندازی ہونا شروع ہو گئی۔ پہلی مرتبہ جب قرآن نکالا گیا تو سیدنا یونس علیہ السلام کا نام، لوگوں نے قرآن کے اندر جو ہے ان کا نام دیکھا اور یونس علیہ السلام کو ایسے دیکھا، یہ بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نبی تھے نا، چہرے کے اوپر نورانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے جو ان کے اوپر تقوی اور پرہیزگاری کا جو اثر تھا، لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ نہ، ان کو نہیں نکالا جائے گا، دوبارہ کریں گے ہم لوگ قرآن اندازی کریں گے۔ دوبارہ قرآن اندازی کیا، پھر انہی کا نام نکلتا ہے، پھر لوگ دیکھتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب قرآن اندازی ہوئی تو تیسری مرتبہ بھی سیدنا یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الصافات آیت نمبر 141 میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ فساہم فکان من المدحضین، جب لوگوں نے قرآن اندازی کیا تو یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئے، یعنی بار بار انہی کا نام آ رہا تھا۔ اب بار بار انہی کا نام آ رہا ہے تو یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ میری خاطر پوری کشتی کو کیوں پریشانی ہو۔ تیسری مرتبہ نام نکلنے کے بعد فوراً اپنے کپڑے کو اتارا اور وہیں سے سیدھے سمندر میں چھلانگ لگا دیا۔ سامعین کرام، مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، بتایا ہے یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگایا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر اخضر یعنی بحر محیط کے ایک بڑی ویل مچھلی کو حکم دیا کہ میرا بندہ یونس آ رہا ہے، فوراً اس کو اپنی کسٹڈی میں لینا ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، ادھر دریا کے پانی کو پھاڑتی ہوئی ویل مچھلی آگے بڑھتی ہے، اور جیسے ہی یہ پانی کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں فوراً منہ کھلتا ہے اور سیدھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا یہاں پر تاکہ آدمی یہ سمجھے کہ اگر اس کو نجات چاہیے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اگر ان کو کامیابی چاہیے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں پیش رہے۔ جو بھی قوم یا جو بھی فرد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کی اطاعت و فرما برداری میں آگے نہیں بڑھے گی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس قوم کو یا اس فرد کو کامیاب نہیں کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، یونس علیہ السلام کودے، دریا میں چھلانگ لگایا، مچھلی نے ان کو اپنے انڈر میں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا فنادا وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، اور مچھلی والے کو یاد کیجئے جب وہ غصہ ہو کر کے اپنی قوم سے نکل پڑے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ رب ہماری پکڑ نہیں کر سکے گا، فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے تاریکی میں پکارا،
یعنی پوری بات یہاں پر بیان نہیں ہوئی ہے، تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تاریکی میں پکارا، تاریکی میں پکارا، چونکہ انہوں نے مچھلی نے جیسے ہی ان کو پیٹ میں لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، وحی نازل فرما دی مچھلی کے اوپر۔ کیا وحی نازل فرمائی کہ دیکھو یہ صرف میرا قیدی ہے، تمہارا رزق نہیں ہے، اس کے گوشت کو بھی نہیں نقصان پہنچنا چاہیے اور اس کی ہڈی کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ تمہارا پیٹ اس یونس کے لیے قید خانہ رہے گا۔ قید خانے کے اندر جیسے گئے تاریکی چھا دی، تین تاریکی ہے، رات کی تاریکی الگ ہے، مچھی کے پیٹ کی تاریکی الگ ہے، اور سمندر کی تاریکی الگ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ظلمتن نہیں کہا، ظلمتن کا مطلب ہوتا ہے ایک تاریکی، اور ظلمات کا مطلب ہوتا ہے تاریکیاں، یعنی تاریکی در تاریکی۔ مچھلی کے پیٹ کی جو تاریکی ہے وہ الگ ہے، سمندر کی جو تاریکی ہے وہ الگ ہے، اور رات کی جو تاریکی ہے وہ الگ ہے۔ ان تمام تاریکی میں گھر کر کے یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں اصل میں ظالم اور قصوروار ہوں۔ تفسیر القرطبی کے اندر اور دیگر تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے کہ جب مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا اور پیٹ میں لیتے ہی وہ سیدھے تہ کی طرف جانا شروع کر دیا، اور جا کر کے سیدھے تہ میں جا کر کے بیٹھ گئی۔ تہ میں جا کر کے جو بیٹھی تو پتھر سے تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، پتھروں سے، سمندر کے تہ میں پتھر ہوتا ہے نا، ابھی بچہ سب کیا کہتے ہیں اس کو، ایکویریم، جس میں مچھلی پالتے ہیں، ایکویریم کہتے ہیں نا، ایکویریم میں مچھلی لا کر کے رکھتا ہے تو بچہ سب کیا کرتا ہے اور اس میں پتھر وغیرہ بھی لا کے رکھتا ہے۔ کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ سمندر کی تہ میں کیا ہوتا ہے، پتھر وغیرہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ویل مچھلی سمندر کے تہ میں جا کر کے لگتی ہے تو یونس علیہ السلام کے کان میں پتھروں کے تسبیح پڑھنے کی آواز آتی ہے، تو وہ فوراً پکار کر کے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ محترم سامعین کرام، تفسیر الطبری کے اندر یہ بھی ہے کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں گئے، ویل مچھلی کے، تو کچھ دیر تو تھوڑا بدحواس رہے، پہلی مرتبہ گئے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ذہن وغیرہ کچھ نہیں کام کر رہا ہے، بالکل بدحواسی۔ جب دھیرے دھیرے حواس شعور میں آئے ان کے، تو ان کو لگا کہ شاید میں مر چکا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی ہے، اللہ نے تو ان کو تعلیم دیا ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کے اندر تو جان رہتی ہے، جسم بے جان ہوتا ہے نا، روح کے اندر تو جان رہتی ہے۔ تو ان کو ایسا لگا کہ شاید میں مر گیا ہوں۔ جب ان کو لگا کہ میں مر گیا ہوں تو انہوں نے اپنے پیر کو ہلایا، پیر کو ہلایا تو پیر ہل رہا ہے، اس کا مطلب نہیں میں زندہ ہوں۔ فوراً کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی دوسرا آدمی ہوتا تو کیا ہوتا، کدھر سے نکلے، کیسے نکلے، کدھر کیا کرے، دوسرا آدمی یہی کرتا، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب ان کو لگا کہ میں باحیات ہوں، فرسٹ اٹیمپٹ میں انہوں نے وہیں پر بیٹھ کر کے رب العالمین کو سجدہ کیا۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتلائی جا رہی ہیں کہ ایک مومن کے دل میں کسی بھی سچویشن میں رب کی اطاعت و فرما برداری ہونا چاہیے، چاہے اس کی کیسی بھی سچویشن رہے۔ رب کو چھوڑ کر کے نفس کی فرما برداری یا ادھر ادھر کی فرما برداری، یہ ایمان والوں کے شان میں بھی نہیں ہے اور ایمان والوں کی پہچان بھی نہیں ہے۔ ایمان والوں کی شان اور ایمان والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ کسی بھی سچویشن میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، فرسٹ اٹیمپٹ میں ان کے پاس اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھک جانا، کیونکہ رب کے علاوہ کسی بھی مرحلے سے اور کسی بھی چیز سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، باپ ہو کہ بھائی ہو کہ کوئی بھی ہو، کوئی نہیں ہے۔ نہ قوم نجات دے سکتی ہے، نہ باپ نجات دے سکتا ہے، نہ بھائی نجات دے سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی انسان کی مصیبت اور مشکلات سے نجات دینے والی ذات گرامی صرف رب العالمین ہے۔ اسی لیے یونس علیہ السلام نے فرسٹ اٹیمپٹ میں سجدہ کیا اور کہا کہ میرے رب، میں نے آپ کے لیے ایسی جگہ پہ سجدہ کیا ہے کہ جس جگہ پر میرے علاوہ کسی نے کبھی بھی کوئی سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے رب العالمین کو پکارتے ہوئے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ ایسی دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کو اگر مومن بندہ مصیبت کے وقت میں اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے
اس دعا کے ساتھ اگر اپنی دعا کو مانگے رب العالمین ضرور اس کو قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ جامع ترمذی ابو داود کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ایک دعا تم کو بتلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب دعا بتلاؤں گا بول کر کے تھوڑا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اعرابی آتا ہے دیہاتی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرنے لگتے ہیں تو اس میں جو ہے بھول جاتے ہیں کہ میں نے سعد کو کچھ کہا تھا۔ اس آدمی سے بات کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگتے ہیں اپنے گھر میں جانے کے لیے، تو ان کو لگتا ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہ چلے جائیں، پیچھے سے پیر مارتے ہیں، کہتے ہیں کون؟ ابو اسحاق، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی مجھ کو کہا تھا کہ ایک دعا بتلائیں گے، جس دعا کو پڑھیں گے تو ہر چیز قابل قبول ہوگی۔ کہا کہ ہاں، وہ مچھلی والے کی دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا مچھلی والے نے اس وقت کہی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ لہذا کوئی بھی مسلمان بندہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز اللہ سے مانگے گا، رب العالمین اس کو ضرور دے گا۔ سامعین کرام، یہی چیز امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بھی روایت کیا ہے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھ کر کے رب العالمین سے دعا کرے گا استجیب لہ، تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہی وہ دعا ہے۔ سامعین کرام، یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے، تسبیح کرنے کی وجہ سے، اور چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں ان کو تنبیہ کے لیے ایسا کیا گیا ہے، ان کو پھر مچھلی نے انگل دیا، پھینک دیا باہر۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہوئے۔ ادھر قوم کی حالت یہ ہوئی جو ہم صرف مختصر بتلا دینا چاہتے ہیں۔ جب ان کو لگا کہ نبی ناراض ہو کر کے چلے گئے ہیں، اور ان کے سامنے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ یونس علیہ السلام نے جو عذاب کا الٹیمیٹم دیا تھا اللہ کے حکم سے نہیں دیا تھا، اپنی طرف سے دے دیا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، قوم کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو جب عذاب کے وقت قریب آنے لگا، جب عذاب کا وقت قریب آنے لگا تو عذاب کے آثار آسمانوں میں دکھنے لگے۔ قوم کے لوگوں نے فوراً پورے گھر کے لوگوں کو، پورے جانوروں کو، پورے گاؤں کے بڑے بچے مرد عورت چھوٹے سب کے سب نکل کر کے میدان میں آتے ہیں اور رب العالمین کو ایسا گڑ گڑا کر کے پکارتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ایک واحد قوم ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد بھی جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر بعد میں یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کے اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ان کے اوپر فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو خیر و برکت سے بھر دیا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کی اور ان کو غم سے نجات بخشی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں کہ جب ایمان والے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور مصیبت کے وقت میں جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو رب ضرور ان کی مساعدت فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، ان کو اپنے دامن رحمت میں کی پناہ میں لے لیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا